تمام دنیا کے تمام شوہر اس پہ فٹ آ رہے ہوتے ہیں. جب بھی کوئی خاتون کورٹ میں جائے گی کہ مجھے خلا چاہیے, وکیل کہتا ہے اتنے پیسوں میں تیرے کو خلا مل جائے گا, پیسے دیے, فیس دی, وکیل سائن کروا دیتا ہے. میں مسمہ فلان بنتے فلاں جو شادی قرار پائی تھی, وہ مخصوص الفاظ ہوتے ہیں, اتنے فلاں تاریخ کو قرار پائی تھی, یہ اس کا وہ ہے نکاح نامہ ہے, اور یہ فلانا ہے, تو میرا شوہر نے آج تک مجھے خرچہ نہیں دیا, مارتا پیٹتا ہے, بے تحاشا ہے, یہ فلانا ہے تو ڈمکانا ہے, تو یوں ہے تو فلانا ہے. وہ پڑھتی بھی نہیں ہے, سائن کر دی اس پہ. لیکن اس خاتون کی میں سچ گوئی کو, حق گوئی کو داد دوں گا. انہوں نے کہا نہیں, میرے شوہر میں کوئی خرابی نہیں, صرف ایک چند ایک اشکالات تھے کہ جی مورگیج پہ جو ہے نا انہوں نے گھر لیا ہوا ہے. تو میں نے کہا وہ تو ان کا ہیڈ ایک ہے نا, مورگیج پہ گھر لیا ہوا ہے, جائز ناجائز, یہ آپ کے تو بنیادی حقوق ادا کر رہے ہیں نا. اب 40 سال کے بعد مرد اگر سفید بالوں کو کالا کرتا ہے, کوئی عورت خلا کہہ سکتی ہے کہ میرا میاں ناجائز کر رہا ہے, بالوں کو کیا کر رہا ہے, کالا کر رہا ہے. نئی فلم آئی ہے بالی ووڈ کی, وہ دیکھ رہا ہے, غلط کر رہا ہے بھائی, پرانی بھی غلط دیکھ کے غلط کر رہا ہے, نہیں بھی, لیکن یہ کوئی بیس تھوڑی ہے. میں نے کہا آپ کے بیسک حقوق, بیسک کا مطلب اس لیے یہ قید بڑھائی جاتی ہے کہ تھوڑی بہت اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہوتی ہے, بیسک حقوق. میں نے کہا جی پورے کر رہا ہے. میں نے کہا پھر آپ کے لیے تو خلا آپ لیں گی, وہ خلا ہوگا ہی نہیں, کلعدم ہے. شوہر کے پاس رائٹ ہے ڈیورس دینے کا, آپ شوہر کو راضی کر لیں, اگر آپ نہیں رہنا چاہتی, وہ دے دے تو ٹھیک ہے, نہیں دے تو اسی کے ساتھ رہیں. بلا وجہ تو خلا مانگنا بھی حرام ہے, یہ تو آپ کے لیے تو مانگنا ہی حرام ہے. لیکن اگر پھر بھی آپ کا موڈ نہیں ہے رہنے کا, نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کو, تو اس کو ریکویسٹ کر لیں, اگر وہ دینی ہوگی دے دے گا, نہیں دینی ہوگی بھائی شوہر ہے. تو انہوں نے وہی اسکالر کا نام لے لیا کہ جی وہ فلاں اسکالر کا سنا ہے, اور وہ تو کہہ رہا ہے. میں نے کہا وہ اسکالر ہے, وہ عالم نہیں, اسکالر بھی نہیں ہے. اسکالر کے پاس بھی نا کوئی پراپر نالج ہوتی ہے, ایک کچھ نہ کچھ ایک کورس کیا ہوا ہوتا ہے, کوئی پڑھا ہوا ہوتا ہے. وہ نے کہنے کی نہیں, جب وہ انہوں نے تو حدیث کے ریفرنس, میں نے کہا خدا کی قسم غلط ریفرنس صحیح ہے, لیکن وہ حدیثوں میں وہ مضمون نہیں ہے جو وہ بیان کر رہا ہے, ترجمہ ہی دیکھ لو آپ. کہہ رہی نہیں, تو حنفیوں میں پروپیگنڈا کیا ہوا ہے نا, حنفیوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ ایسے خلا نہیں ہوتا, حنفیوں نے مشہور کیا ہوا ہے. بھائی قرآن و سنت میں صحابہ تابعین ائمہ اربعہ کا مذہب ہے, یہ حنفیوں کا نہیں ہے. حنفیوں نے کبھی اسی لیے کہ قرآن و سنت کا ہے. ایسے ایسے آج کل پروپیگنڈے ہو رہے ہیں نا. تو میں نے اس خاتون سے کہا, میں نے کہا دیکھیں یہ نہیں ہوگا خلا, آپ اگر کہیں اور نکاح کریں گی نا اس بیس پہ, وہ خالصتاً زنا ہوگا, بدکاری ہوگی, اللہ کے عذاب سے ڈریں آپ. آپ ایک آج کے اسکالر کو فالو کر رہی ہیں قرآن و سنت سمجھنے میں, آپ کو نہ ابو حنیفہ سمجھ میں آ رہے, نہ امام شافعی, نہ امام مالک, نہ امام احمد, اتنے بڑے بڑے مجتہدین محدثین, کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کا گھر ٹوٹ رہا ہے. وہ بندہ رو رہا تھا, رونے والی آواز بنی ہوئی تھی اس کی, کہہ رہا ہے میرے 5 بچے ہیں, میرا گھر ٹوٹ رہا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے سائیڈ افیکٹ کی ایک مثال, جبکہ ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ سینکڑوں مثال, اچھے بھلے گھر کیا ہو رہے ہیں, ٹوٹ رہے ہیں اس پہ. میں اس خاتون پہ بدگمان نہیں ہوتا, مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں خلا لے رہی ہیں. ہاں ان کی ایک دلیل یہ تھی, کہتے ہیں دیکھیں نکاح ایک کانٹریکٹ ہے. نکاح کیا ہے؟ ایک کانٹریکٹ. جب ہم کمپنی کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں تو ہماری مرضی نہ جب چاہیں اس کو ختم کر دیں. تو شادی بھی ایک, میرج بھی ایک کانٹریکٹ تھا. ہم نے 5 سال اچھے گزار لیے, 4-5 بچے ہو گئے, اب میں کانٹریکٹ ختم کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا یہ آپ کا میاں ہے, آپ کی کمپنی نہیں ہے. میں نے یہی دلیل دی, یہ میاں ہے, یہ کمپنی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بس یہ کہا اور پھر وہ کچھ کہ میں نے لائن کاٹ دی, مجھے غصہ آنے لگا تھا. تو کانٹریکٹ ختم کر دو بھائی, اللہ کے قانون کہاں گئے؟ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, سورہ بقرہ کی آیات ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ رخصتی سے پہلے اگر تم طلاق دیتے ہو تو آدھا مہر تمہیں دینا پڑے گا, بشرطے کہ عورت یہ آدھا بھی معاف نہ کرے. اگر وہ آدھا معاف کر دے, یا وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی چابی ہے, عقدۃ النکاح, نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں؟ مرد کے ہاتھ میں, اگر وہ پورا دینا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں رخصتی سے پہلے اگر تم بیوی کو ڈیورس دو گے تو پورا مہر کے بجائے کتنا دینا پڑے گا؟ بولو,
آدھا مہر دینا پڑے گا. اللہ کہتے ہیں الا ان یعفونا, اللہ یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں, بولے ہمیں آدھا بھی نہیں چاہیے. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, یا وہ شخص پورا دے دے جو جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے نکاح کی گٹھان کون کھول سکتا ہے؟ جج نہیں کھول سکتا. جج صرف اپنی بیوی کے نکاح کی گٹھان کھول کے اس کو آزاد کر سکتا ہے. شوہر ہے جو اپنی بیوی کی نکاح کی گٹھان کو بولو کھول سکتا ہے. یہ صدیوں سے امت میں یہی چلا, جب تک جنرل مشرف نے قانون چینج نہیں کیا تھا, کورٹ میں بھی یہ قانون نہیں تھا. جو قانون جنرل مشرف بنا کے گیا ہے اس کو آج کا اسکالر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. جو خلافتوں میں صدیوں سے صحابہ تابعین تابع تابعین سے لے کے آج تک چلا آ رہا ہے, چاروں اماموں کا, اس کہتے ہیں فقہ حنفی کا ہے یہ. تو اس سے آپ سمجھ رہے ہیں, چاہ رہے ہیں کہ وہ جو بخاری کی حدیث ہے نا جس میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں اللہ علم کو نہیں اٹھائے گا, علماء کو اٹھائے گا, جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. فضلوا واضلوا فافتوا بغیر علم, ان کے پاس صحیح نالج نہیں ہوگی, وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ ہے وہ گمراہی. سمجھ میں آ رہی یہ بات کہ نہیں آ رہی؟ تو میں اس مسئلے کو بہت زیادہ اس لیے اٹھا رہا ہوں, دوسرے علماء اٹھا نہیں رہے اس مسئلے کو. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ آپ کا فیملی سسٹم گیا برباد. وفاقی شرعی عدالت کے جج سے کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی, بڑے معقول آدمی ہیں. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا حضرت یہ کو عدالتی خلا کیا بنا دیا آپ لوگوں نے؟ اس کے اتنے بھیانک نتائج نکلیں گے نا, ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے ہونے والا کیا ہے. اسلام نے جب مرد کے ہاتھ میں طلاق کا رائٹ دیا ہے نا کہ نکاح ختم مرد کر سکتا ہے عورت نہیں, اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. اس پر تو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ مرد کے پاس طلاق کا حق کیوں ہے, یہ عورت کے پاس کیوں نہیں ہے. اس میں عورت ہی کا فائدہ ہے, عورت ہی کا فائدہ ہے اس میں. اب ان حکمتوں پر میں بات نہیں کروں گا, ابھی یہ کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے. میں نے جج صاحب سے کہا, میں نے کہا دیکھیں آپ کائنڈلی اس کو چینج کریں, مجھے بتائیں کوئی اس کے خلاف اگر درخواست دائر کرنی ہے. وہ اس کو مجھے لگ رہا تھا سیریس نہیں لے رہے. میں نے کہا حضرت پتہ اس سے ہونے والا کیا ہے؟ بعض دفعہ نا دلائل سے بات سمجھاؤ نہیں آتی سمجھ میں. وہ کہنے لگے وہ بخاری کی حدیث ہے جس میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جمیلہ کو بلایا, ان کو اپنے شوہر پسند نہیں تھے تو حضرت جمیلہ کو کہا کہ ان کے شوہر کو کہا کہ اپنی وائف کو طلاق دے دو, تو انہوں نے دے دی, تو یہ ہے نا خلا. میں نے کہا ان کے شوہر طلاق دے رہے ہیں, ادھر کون طلاق دے رہا ہے؟ یہ تو خود نبی نے نکاح ختم نہیں کیا, حالانکہ وہ پیغمبر تھے, ان کو پتا تھا طلاق کا حق کس کے پاس ہے؟ شوہر کے پاس ہے. ادھر بھی شوہر کو بلا کے مشورہ دیا جا رہا ہے. وہ آرڈر بھی مشورے کے معنی میں تھا, جیسے قرآن میں بعض صیغے آرڈر کے ہیں لیکن وہ حکم کے معنی میں نہیں ہے, یعنی وجوب کے معنی میں نہیں ہے, وہ مشورے کے معنی میں ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا نا کہ تعبیر نخل, نر اور مادہ کھجوروں کو نہیں ملایا کرو ان کے پھولوں کو, تو آپ نے فرمایا یہ میرا کوئی وجوبی حکم نہیں ہے, کیونکہ دنیا کا معاملہ ہے نا یہ کہ کس نے اپنی بیوی کو رکھنا ہے, کس نے چھوڑنا ہے, کس نے نر مادہ کھجوروں کے پھولوں کو ملانا ہے, نہیں ملے تو دنیاوی معاملہ ہے. تو اس لیے نبی نے فرمایا ان اذا امرتکم بشیء فاتقوا اللہ ما استطعتم, جب میں دنیا کے معاملے میں کوئی حکم دوں تو جب دین کے معاملے میں حکم دوں تو اللہ سے ڈرو, اور جب دنیا کے معاملے میں حکم دوں تو تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو. دیکھو ایک اور مثال میں اس کی دوں, حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی کی غلام تھیں, باندی تھیں. آپ لوگ کی توجہ ہے, بور تو نہیں ہو رہے, کچھ علمی موضوعات سے لوگ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. حضرت بریرہ جو تھی نا, حضرت بریرہ یہ غلام تھیں, باندی تھیں. ان کی شادی ہوئی تھی کسی شخص سے, حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ سے. یہ حضرت مغیث کی بیوی تھیں اور اپنے مولا کی باندی. اسلام میں مولا اپنی باندی سے ریلیشن قائم کر سکتا ہے, جو سیکشول ریلیشن ہوتا ہے, لیکن جب اس کی شادی کرا دے تو پھر اس سے وہ ریلیشن قائم نہیں کر سکتا. سمجھو, کیونکہ اب اس کے شوہر کا اس پر حق ہے. ایسا اسلام میں بے غیرتی نہیں ہے کہ ایک عورت ہے تو دو تین مرد اس سے تعلق قائم کر سکتے ہو, ایسا نہیں ہے. اب اسلام نے عورت کو یہ رائٹ دیا ہے, جو باندی ہے نا باندی, اس کا شوہر اس کو 2 طلاقیں دے گا تو نکاح مکمل ختم ہو جائے گا, کیونکہ باندی پر مرد کو ملکیت آدھی آتی ہے, لہذا 3 طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہوتی نکاح سے نکالنے کے لیے. 2 سے بھی نکاح, اب 1.5 ہونا تو 1.5 چاہیے تھا, لیکن طلاق 1.5 ہوتی نہیں ہے, تو 2 طلاقوں سے کیا ہو جائے گی, وہ 2 طلاقوں سے ہی نکاح مکمل ختم ہو جاتا ہے. اب جب باندی آزاد ہوتی ہے نا تو مرد کو اس پر ایک اور طلاق کا حق آتا ہے
کہ اب 2 سے نہیں بلکہ 3 طلاقوں سے آزاد ہوگی ہے. تو اب مرد کی ملکیت اس پہ بڑھ رہی